رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الصف کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح تحمید اور آسمان و زمین کی ہر چیز کا اللہ کی پاکی بیان کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ آسمانوں کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے اور زمین کی ساری مخلوق بھی اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ آسمانوں کی مخلوق سے مراد نہ صرف آسمان کے فرشتے، حوریں اور جنت کے حور و غلمان ہیں، بلکہ آسمان بھی اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان آواز نکالتا ہے جیسے کہ کسی چھت پر اگر بوجھ زیادہ آ جائے تو چھت کے شہتیروں سے آواز نکلتی ہے بوجھ کی وجہ سے جیسے آواز نکلتی ہے ویسے آسمان بھی آواز نکال رہا ہے۔ اور ارشاد فرمائے کہ آسمان کیوں آواز نہ نکالے اور کیوں بوجھ محسوس نہ کرے، اس لیے کہ آسمان پر ایک بالشت برابر بھی اتنی جگہ باقی نہیں ہے جہاں اللہ کا کوئی فرشتہ اللہ کے حضور سجدے میں نہ ہو۔ آسمان پر اس قدر فرشتے ہیں کہ ایک بالشت برابر بھی جگہ باقی نہیں ہے، فرشتے ہی فرشتے ہیں، اس قدر فرشتوں کا ازدحام ہے، وہ سب اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں مشغول ہیں، یعنی بادلوں کے چلانے پر، بارش برسانے پر، اور ماں کے پیٹ میں بچے یا بچی کے تخلیقی مراحل پر مقرر ہیں، اعمال لکھنے پر مقرر ہیں، وہ فرشتے علیحدہ ہیں۔ اور جو اللہ کی عبادت میں خالصتاً نماز میں، رکوع میں اور سجدے میں اور تسبیح پڑھنے میں مشغول ہیں، وہ اللہ کے فرشتے اس کے علاوہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کچھ وہ ہیں جو ذکر میں، تسبیح میں، تحلیل میں مصروف ہیں، سجدے میں ہیں، اور کچھ فرشتے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر مقرر ہیں۔ سبھی اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، جنت کی حوریں بھی اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہیں، اور ایسے ہی خود آسمان اور آسمان کی دیگر مخلوق اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ اللہ کا عرش بھی اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ اللہ کے عرش کو اٹھائے رکھنے والے فرشتے جن کو حاملین عرش کہتے ہیں، جو ان 4 فرشتوں کے بعد سب سے افضل ہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور وہ تسبیح بڑی فضیلت والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح ارشاد فرمائی ہے، اپنی تسبیح، شان تسبیح کا ذکر فرمایا ہے۔ سبح للہ، اور اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو زمین میں ہے، زمین کی ہر چیز بھی اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، حتیٰ کہ درخت جن کو ہم جمادات کہتے ہیں، نباتات کہتے ہیں، عالم نباتات یعنی یہ پلانٹس، یہ پودے، یہ درخت، یہ گھاس پھوس، یہ بھی اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ ایسے ہی عالم جمادات یعنی پتھر، پہاڑ، سنگریزے،
سنگلاخ زمینیں، چٹانیں، یہ عالم جمادات ہے، یہ بھی اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس درخت کو جانتا ہوں، وہ مجھے درخت یاد ہے، میں اس درخت کو پہچانتا ہوں کہ جب اعلان نبوت سے قبل، اعلان نبوت سے پہلے میں اس کے قریب سے گزرا کرتا تھا تو وہ مجھے کہتا تھا کہ السلام علیک یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، حالانکہ آپ نے بھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ تو دنیا کی ہر چیز، آسمانوں کی ہر شے اور زمین کی ہر شے اللہ کی معرفت رکھتی ہے، اللہ کا عرفان رکھتی ہے، لیکن انسان کو جو عرفان عطا ہوا ہے، انسان کے لیے عرفان کا جو حصہ اور معرفت کا جو حصہ اللہ نے انسان کے لیے رکھا ہے وہ کائنات کی کسی شے کے لیے نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ کے فرشتوں کے لیے بھی نہیں ہے، جنت کی حوروں کے لیے بھی نہیں ہے۔ جو عرفان اور معرفت کا حصہ اللہ نے انسان کے لیے رکھا ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ انسان گناہوں کا زنگ اپنے دل پر چڑھا لے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت سے نابینا ہو جائے، محجوب ہو جائے، یہ انسان کی اپنی غفلت ہے، وگرنہ انسان دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کے عرفان کی اس منزل پر ہے کہ جو کسی اور مخلوق کو عطا نہیں ہوا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ سب پر غالب ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اب سورت کے اگلے جو مضامین ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے جہاد میں ثابت قدمی کا ذکر فرمایا ہے، جہاد کا حکم ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میدان جہاد میں اے اہل اسلام جب تم میدان جہاد میں اترو تو ثابت قدم رہو، تمہارے پائے، تمہارے قدموں میں لغزش اور ڈگمگاہٹ نہیں ہونی چاہیے، اپنے بیوی بچوں کو یاد کر کے یا اپنے دنیا کے مال و دولت کو یاد کر کے ایسا نہ ہو کہ تم پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگ جاؤ۔ میدان جہاد میں جب اترو تو تمہاری صفیں متحد ہوں، اللہ کے دین کے لیے جان دینے کا جذبہ قائم و دائم ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے تم جان لوٹا دینے اور جان قربان کرنے کا پختہ عزم رکھتے ہو، اس شان کے ساتھ میدان جہاد میں اترو۔ تو اگلے مضامین جہاد میں ثابت قدمی پر بیان ہوئے ہیں، تو اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے دل میں پیدا ہونے والی اس خلش کو دور فرما دیا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ میدان جہاد میں تمہیں اترنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کافروں سے جہاد کرو، کافروں سے جنگ کرو، کہ تمہاری اللہ کو ضرورت ہے، تم کہیں یہ نہ سمجھنے لگو۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمائے کہ یہ دل میں خیال نہ لانا کہ اللہ کو تمہاری ضرورت ہے، اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت ہے، یا اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کا محتاج ہے، یا معاذ اللہ اگر تم اللہ کے دین کی حمایت اور نصرت میں میدان جہاد میں نہیں اترو گے تو اللہ کو کوئی نقصان ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کو کوئی نقصان ہوگا، اس کی ربوبیت میں کوئی فرق پڑے گا، ہرگز نہیں۔ تم میدان جہاد میں ثابت قدمی دکھاؤ یا نہ دکھاؤ، اللہ کی شان ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ آسمانوں کی ہر شے اور زمین کی ہر شے اس کی تسبیح پڑھ رہی ہے، اس کی تقدیس کے ترانے پڑھ رہی ہے، اس کی پاکی بول رہی ہے، اس کی بلندی اور بزرگی کے ترانے گا رہی ہے۔ اللہ پاک کو تمہارے جہاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تمہیں جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے اور ثابت قدمی کا حکم دیا جا رہا ہے تو وہ خود تمہارے بھلے کے لیے ہے۔ خود سوچو کہ اگر حق کا بول بالا ہو جائے، کافروں کو اور ظالموں کو شکست ہو جائے، اہل ایمان اور اہل حق غالب آ جائیں اور دنیا پر حق کا بول بالا ہو جائے، انصاف کا بول بالا ہو جائے، ظالم اپنی موت آپ مر جائیں، مغلوب ہو جائیں، تو خود بتاؤ کہ اس کا فائدہ تمہیں ہی ہے
کہ تم امن سے رہو گے، عافیت سے رہو گے؟ کیا مکی زندگی کے وہ پرآشوب دن تمہیں یاد نہیں ہیں جبکہ حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کی مالکہ، کہ جس کے وہ غلام تھے، ایک کافرہ عورت جس کے وہ غلام تھے، وہ لوہے کی بٹھی میں لوہا گرم کرتی، لوہے کا ٹکڑا جب وہ بالکل آگ کی طرح لال ہو جاتا تو وہ لوہے کا ٹکڑا حضرت صہیب رومی کے سر پر رکھ دیتی اور کہتی کہ یا تو اپنے پرانے دین پر آ جاؤ یا پھر اس تکلیف کو برداشت کرو۔ سیدنا صہیب رومی فرماتے تھے کہ ہرگز نہیں، تکلیف تو برداشت ہے مگر اپنے دین و ایمان کی قدر کو میں نہیں جانے دوں گا۔ میرے لیے سب سے بہترین سودا یہ ہے کہ میں ایمان پر ثابت قدم رہوں، یہ تکلیف میرے لیے کوئی شے نہیں۔ کیا تمہیں وہ وقت یاد نہیں جب سیدنا عمار ابن یاسر پر ظلم ڈھائے گئے، آپ کی والدہ حضرت سمیہ پر ظلم ڈھائے گئے، حضرت سیدہ سمیہ اور ان کے ساتھ جو دیگر خواتین صحابیات تھیں ان پر ظلم ڈھائے گئے؟ وہ سب کیا تھا کہ ظالموں کو غلبہ تھا اور اہل حق مغلوب تھے، مظلوم تھے۔ اگر تم آج میدان جہاد میں پیٹھ پھیر کر بھاگنے کی سوچو گے تو دوبارہ ظالم غالب آ جائیں گے اور تمہیں ہی نقصان دیں گے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیات میں اس غلط فہمی کو دور فرما دیا جو منافقوں کے دل میں پیدا ہو سکتی تھی، اہل نفاق کے دل میں، کہ دیکھو اللہ جہاد کا حکم دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو ضرورت ہے۔ معاذ اللہ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ تو سب پر غالب ہے، وہ تو سب پر غالب ہے، بڑا دانا ہے، وہ کسی شے کا محتاج نہیں ہے۔ جب کچھ نہ تھا تب بھی وہ اپنی شانوں کے ساتھ جلوگر تھا، جب اس نے کائنات پیدا کر دی تب بھی وہ اپنی شانوں کے ساتھ جلوگر ہے، جب کائنات کو فنا کر دے گا اور وجود سے پھر آدم کی طرف لے جائے گا اور ارشاد فرمائے گا کہ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، اس دن بھی وہ اپنی شان سبوحیت کے ساتھ جلوگر ہوگا اور ہر طرف اس کا نور ربوبیت بکھر رہا ہوگا۔ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر تم میدان جہاد میں ثابت قدمی دکھاؤ گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، اس کو کیا پرواہ اور اس کو کیا محتاجی۔ وہو العزیز الحکیم، وہی سب پر غالب ہے اور بڑا دانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو یہ بات یاد رکھو کہ اتنی بڑی بڑی باتیں، وہ بڑی بڑی باتیں نہ کیا کرو کہ جو تم کرتے نہیں ہو۔ اے ایمان والو اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کیا کرو کہ تمہارے عمل کے آئینے میں تمہارا عکس ہی تمہیں دھندلا نظر آئے۔ جو بات کرتے ہو اس بات پر اپنے آپ کو سچا کر دکھاؤ، جو بات کرتے ہو تمہارے عمل سے بھی ظاہر ہو کہ واقعی تم جو کہہ رہے ہو وہ کرتے بھی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں شب معراج ایسی بدبخت قوم کے پاس سے گزارا گیا، ایسے بد نصیب لوگوں کے پاس سے گزارا گیا، اتیت لیلۃ اسری بی علی قوم، شب معراج مجھے ایسے لوگوں کے پاس سے گزارا گیا، یعنی ایسے لوگ مجھے دکھائے گئے، تقرض شفاہہم بمقاریض من نار، مقاریض مقراض کی جمع ہے، مقراض قینچی کو کہتے ہیں عربی زبان میں، مقراض کا مطلب قینچی، اس کی جمع ہے مقاریض۔ میں نے دیکھا کہ مقاریض من النار ہیں، یعنی آگ کی، جہنم کی آگ کی قینچیاں ہیں، اور ان قینچیوں سے اس بد نصیب قوم کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، ان کے ہونٹ، منہ، ان کے ہونٹ ان آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جسم کا
جسم کے جو نازک اندام ہیں، نازک حصے ہیں، ان میں سے منہ ہے، اور منہ میں پھر نازک ترین حصہ ہونٹ ہے۔ ہونٹ نازک ترین حصہ ہے کہ تھوڑی سی خراش بھی ہونٹ برداشت نہیں کرتے۔ خالی ہم کچھ گرم پی لیتے ہیں، چائے گرم ہو یا کوئی اس قسم کا مشروب ہو، تو ہونٹ اتنے حساس ہیں کہ تھوڑی سی بھی شاید گرم لگ جائے تو تکلیف اٹھتی ہے۔ پھر کینچیوں سے کاٹے جانا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی سخت اور اندوہناک تکلیف ہے۔ ارشاد فرمائے کہ اس قوم کے ہونٹوں کو، ان کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ کلما قردت وفت، جب ان کے ہونٹ کاٹ دی جاتے دوبارہ ان کے ہونٹ صحیح ہو جاتے، پھر دوبارہ ان کے ہونٹ کاٹے جاتے، پھر دوبارہ صحیح ہو جاتے۔ یہ تکلیف مسلسل وہ سہ رہے تھے، اس اذیت سے مسلسل گزر رہے تھے۔ قلت من ہؤلاء یا جبریل، میں نے جبریل امی سے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی ہؤلاء خطباء امتک الذین یقولون ولا یفعلون ویقرؤون کتاب اللہ ولا یعملون۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں، وہ مبلغ ہیں، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نصیحت کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہتے ہیں، اللہ کا حکم سناتے رہتے ہیں، لیکن ان کا اپنا حال یہ ہے کہ جو یہ لوگوں کو کہتے ہیں اس پر خود عمل نہیں کرتے۔ وَيَقْرَؤُونَ کتاب اللہ وَلَا يَعْمَلُونَ، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا دین پڑھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ جو لوگوں سے کہتے ہیں وہ خود نہیں کرتے۔ لوگوں کو سمجھانا اور لوگوں کو دین کی طرف بلانا یہ بھی ایک نشہ ہے۔ جیسے آپ میری بات سن رہے ہیں تو آپ کا میری بات سننا اگر اس غرض سے ہو کہ آپ دین کی بات سمجھ رہے ہیں، مجھے خوشی ہوگی کہ الحمدللہ میں نے دین کی بات آپ تک پہنچائی، آپ نے سن لی، ایک یہ خوشی ہے، یہ خوشی اچھی خوشی ہے، اللہ کے ہاں محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اللہ کے ہاں یہ مطلوب ہے کہ اللہ کے دین کا پرچار کرو اور اس پر خوش ہو کہ اللہ نے تمہیں اس کے لیے چن لیا ہے کہ تم دین کی بات پہنچانے والے ہو۔ یا مثلاً آپ ہیں، آپ نے کوئی اچھی بات سنی اور دوسرے تک پہنچائی، نیت یہ تھی کہ دوسرے تک دین کی بات پہنچے گی، اللہ راضی ہوگا، تو ایک خوشی ہے، یہ خوشی اچھی خوشی ہے۔ لیکن ایک خوشی وہ ہوتی ہے جو ایک نشے کی صورت میں ہے۔ لوگ میری بات سنیں گے، واہ واہ کریں گے کہ کتنا اچھا انسان ہے، لوگوں میں دین کی بات کرتا ہے، لوگ تعریف کریں گے میرے دین کی تبلیغ اور دین کا پیغام پہنچانے پر، لوگ میری تعریف کریں گے، اس تعریف پر خوش ہونا، اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ اللہ راضی ہوگا، خوشی اس بات کی ہے کہ لوگ تعریف کر رہے ہیں، لوگ خوش ہو رہے ہیں، لوگ کلمات تحسین کہہ رہے ہیں، لوگ داد دے رہے ہیں، لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ جو خوشی ہے یہ اللہ کے ہاں مبغوض ہے، اس لیے کہ اس نے دین کو استعمال کیا ہے اور اپنا مقصد حاصل کیا۔ استعمال دین کو کیا ہے مگر اپنی شہرت طلبی کے لیے استعمال کیا ہے۔ بظاہر دین کا پیغام پہنچا رہا ہے، بظاہر دین کی بات لوگوں کو بتائی جا رہی ہے، اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد اپنے نفس کو خوش کرنا ہے، اس کا مقصد اپنی شہرت پر نازاں و فرحا ہونا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں نے ایسے لوگوں کو کہ جو لوگوں کو دین کی بات بتائیں، لوگوں تک دین پہنچائیں، مگر ان کا اپنا عمل کھوٹا ہو، عمل کے میدان میں وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہوں۔ غالباً ایک حدیث ہماری نظر سے گزری تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا کوئی روایت ہے، کسی بزرگ کا قول ہے، احیاء العلوم میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ پچھتاوا، قیامت کے دن سب سے زیادہ پچھتاوا ان لوگوں کو ہوگا کہ جن کی نصیحت کی وجہ سے لوگ تو نیک ہو گئے اور جنت کے بڑے بڑے درجات کو حاصل کر لیا،
اور یہ بس سمجھاتے ہی رہے، بتاتے ہی رہے، خود عمل نہ کر سکے اور جنت کی وہ بڑی درجات حاصل نہ کر سکے، سب سے زیادہ پچھتاوا ان لوگوں کو ہوگا۔ بات کو دوبارہ سنیے، ارشاد فرمائے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ پچھتاوا ان لوگوں کو ہوگا جن کی نصیحتوں کی وجہ سے دوسرے لوگ تو نیک اعمال کر کے جنت کے بڑے بڑے درجات کو حاصل کر گئے، لیکن یہ بے عمل ہی رہے اور کچھ نہ کر سکے۔ سب سے زیادہ پچھتاوا ان لوگوں کو ہوگا۔ بڑے فتنے کا دور ہے اور تلبیسیت کا دور ہے۔ شیطان ابلیس نے طرح طرح کے ہیلے بہانوں اور جالوں کے ساتھ ہم کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق پھنسایا ہوا ہے۔ کسی کو بد عمل کر دیا ہے، کسی کو عمل کرنے دیا مگر عمل میں بھی اخلاص کی دولت چھین لی۔ بظاہر عمل کرنے دیا، عمل سے نہ روکا، مگر عمل میں بھی سچائی کھینچ لی۔ انانیت، تکبر، ریاکاری، شہرت پسندی، شہرت طلبی اور دنیاوی مفادات دماغ میں ایسے ڈال دیے کہ بندہ خوش ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، حالانکہ اللہ کے ہاں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے معاملات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی ہر خیر، ہر بلائی ہمارے نصیب میں مقدر فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔